السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اپنے کورس کا پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر سبق میں روزانہ کے اعتبار سے کچھ مفردات، کچھ روز استعمال ہونے والے جملے اور کچھ قواعد سیکھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، الدرس الاول، گھر میں استعمال ہونے والی چیزوں کے نام۔ ان مفردات سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ مروحۃ، پنکھا، مروحۃ، پنکھا۔ مصباح، لائٹ یا بلب، مصباح، لائٹ یا بلب۔ شباک، شباک، نافذۃ، نافذۃ، کھڑکی۔ ساعۃ، ساعۃ، گھڑی۔ مخدۃ، مخدۃ، تکیہ۔ دولاب، دولاب، الماری۔ خزانۃ الملابس، خزانۃ الملابس، کپڑوں کی الماری۔ یہ دو لفظ ہیں، دولاب اور خزانۃ الملابس، دونوں کا معنی الماری ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ دولاب اس الماری کو کہتے ہیں جس میں چیزیں وغیرہ اور دوسرا سامان رکھتے ہیں، لیکن خزانۃ الملابس یہ لفظ خاص ہے کپڑوں کی الماری کے لیے۔ اس کے بعد بابن، بابن، دروازہ۔ قفل، قفل، تالا۔ مفتاح، مفتاح، چابی۔ غرفۃ، غرفۃ، کمرہ۔ سریر، سریر، پلنگ۔ فراش، فراش، بستر۔ یہ کچھ مفردات ہیں۔ اس کے بعد ہم چند تعارفی جملے سیکھیں گے جو آپس میں ملاقات کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم روز مرہ کے اعتبار سے 2 3 4 جملے سیکھیں گے، جسے یاد کرنا بھی آسان ہوگا اور اس کو اپنے روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرنا بھی آسان ہوگا۔ محمد، یہ مکالمہ یعنی آپس کی کنورزیشن، آپس کی بات چیت۔ تو محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہو، ٹھیک ہو۔ اردو میں ہم اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں حال چال پوچھنے کے لیے کیا جملے استعمال ہوتے ہیں؟ کیف حالک، کیف حالک۔ کیف حالک کو اردو میں ہم اس طرح کہتے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اردو میں کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے کیف حالک۔ جیسے ہی آپ کسی سے ملیں اور اس سے حال چال پوچھنا ہو تو عربی میں یوں کہیں گے کیف حالک۔ اس کا جواب کیا ہے؟ احمد، انا بخیر، انا بخیر۔ انا بخیر کا مطلب ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، انا، میں ٹھیک ہوں، انا بخیر، میں ٹھیک ہوں۔ کہ اگر کسی سے حال پوچھنا ہو تو اس سے ہم کہیں گے کیف حالک، اور اگر اس کا جواب دینا ہو تو اس کے جواب میں کہیں گے انا بخیر۔ اب اگر نام پوچھنا ہو تو نام پوچھنے کے لیے کیا جملے استعمال ہوتے ہیں؟ محمد، مسمک، محمد، مسمک۔ مسمک کا ترجمہ ہے تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے۔ کسی سے نام پوچھنا ہو تو ہم اس طرح پوچھیں گے مسمک، تیرا نام کیا ہے۔ احمد، اب احمد اس کا جواب دے رہا ہے اور اپنا نام بتا رہا ہے، تو اپنا نام بتانے کے لیے ہم کہیں گے اسمی احمد، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے، میرا نام احمد ہے۔ کوئی بھی ہے، مثال کے طور پر زید ہے تو وہ کہے گا اسمی زید، اور اگر لڑکی ہے تو وہ کہے گی اسمی فاطمہ، اسمی خدیجہ۔ کوئی بھی ہے، احمد کا نام ہٹا کے اپنا نام لگا دے اور کہہ دے اسمی محمد، اسمی محمود، اسمی علی، اسمی فاروق۔ تو یہ آخری کے 2 جملے نام کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور نام بتانے کے لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے یہ جملے اچھی طرح سیکھ لیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسی سبق میں ہم 1 سے 5 تک گنتی بھی سیکھیں گے۔ 1 سے 5 تک گنتی۔ واحد، واحد، واحد معنی 1۔ اثنان، اثنان، اثنان کا معنی 2۔ ثلاثہ، ثلاثہ، ثلاثہ کا معنی 3۔ اربعہ، اربعہ، اربعہ کا معنی 4۔ خمسہ، خمسہ کا معنی 5۔ یہ ہے 1 سے 5 تک گنتی۔
اس کو بھی اچھی طرح یاد کریں اور اچھی طرح اس کو پڑھنا سیکھیں۔ آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں سیکھی۔ نمبر 1 کچھ مفردات گھر کی چیزوں کے بارے میں۔ نمبر 2 کچھ تعارفی جملے کہ کس طرح آپس میں ملاقات کے وقت حال چال پوچھتے ہیں اور ایک دوسرے سے نام پوچھتے اور بتاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے سیکھی 1 سے 5 تک گنتی۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح دہرائیں، اس کو پڑھنا سیکھیں اور اس کو آپس میں روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ہم مزید آگے اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، مزید آگے گنتی سیکھیں گے، مزید جملے روزمرہ کے اعتبار سے سیکھیں گے اور اسی طرح روزمرہ کی زندگی سے متعلق مفردات سیکھیں گے، جیسے کہ روٹی کو کیا کہتے ہیں، سالن کو کیا کہتے ہیں، گوشت کو کیا کہتے ہیں، دال کو کیا کہتے ہیں، اور اسی طرح مختلف موضوعات سے متعلق۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی تمام دوست احباب کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔